آج ہم ایک ایسی دشمنی کی پرتیں کھول رہے ہیں جو نقشے پر تو شاید نظر نہ آئے، لیکن عالمی سیاست میں آپ کہہ لیں کافی ہلچل مچاتی ہے۔ شمالی کوریا بمقابلہ اسرائیل۔ جی بالکل۔ یہ دونوں ملک ہزاروں میل دور ہیں، کوئی مشترکہ سرحد بھی نہیں، پھر بھی اتنی گہری مخاصمت۔ ہمارے پاس انویزیبل تھریڈز کا کچھ دلچسپ مواد ہے جو اس غیر معمولی کہانی کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ تو مقصد آج یہ جاننا ہے کہ آخر یہ دشمنی ہے کیا، اس کی جڑیں کہاں ہیں، اور دنیا پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور یہ معاملہ آپ دیکھیں شروع سے ہی نظریاتی بنیادوں پر کھڑا ہے۔ دونوں ملک بنے تو 1948 میں، لیکن بالکل مخالف سمتوں میں۔ شمالی کوریا ایک کمیونسٹ مغرب مخالف ریاست، جبکہ اسرائیل وہ مغربی کیمپ کا حصہ اور امریکہ کا اتحادی بنا۔ تو یہ نظریات کا ٹکراؤ یہ بنیادی وجہ ہے۔ اچھا، تو یہ صرف سیاسی مخالفت نہیں تھی؟ میرا مطلب ہے شروع سے ہی شمالی کوریا نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے نا، اور فلسطینی تنظیموں جیسے PLO اور بعد میں حماس کی بھی حمایت کی۔ کیا اسرائیل کے لیے یہ صرف نظریاتی مسئلہ تھا یا کوئی عملی خطرہ بھی؟ نہیں، اسرائیل کے لیے تو یہ بہت بہت عملی خطرہ ہے۔ دیکھیں، شمالی کوریا کا جوہری پروگرام اور پھر اس کا میزائل ٹیکنالوجی بیچنا، خاص طور پر ایران اور شام جیسے ممالک کو، جی اسرائیل اسے اپنی سلامتی کے لیے براہ راست چیلنج سمجھتا ہے۔ یہ صرف کیا کہتے ہیں بیان بازی نہیں ہے، یہ ہتھیاروں اور ٹیکنالوجی کی فروخت کا ایک ٹھوس معاملہ ہے۔ اور یہ فوجی روابط کتنے گہرے ہیں؟ کیا صرف ہتھیار بیچے جا رہے تھے یا اس سے بھی آگے کی کوئی بات تھی؟ یہ محض ہتھیار بیچنے سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ شمالی کوریا کی ایک تاریخ رہی ہے اسرائیل کے دشمنوں کو میزائل ٹیکنالوجی دینے کی، فوجی تربیت فراہم کرنے کی، اور یہاں تک کہ آپ کہہ لیں فوجی ڈھانچے کی تعمیر میں مدد کی۔ اچھا، وہ اطلاعات یہی تھیں کہ یہ ری ایکٹر شمالی کوریا کے ڈیزائن اور مدد سے بن رہا تھا۔ تو یہ صرف ہتھیار بیچنا نہیں تھا، یہ تو جوہری پھیلاؤ میں براہ راست مدد تھی، ایک ایسی سرخ لکیر جسے اسرائیل ظاہر ہے کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ باپ رے، یعنی یہ معاملہ تو براہ راست فوجی ٹکراؤ کے بہت بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ لیکن کیا اسرائیل کا اصل ڈر یہی ہے کہ شمالی کوریا خود حملہ کر دے گا یا کچھ اور ہے؟ نہیں، براہ راست حملے کا امکان تو میرا خیال ہے کم ہے۔ اصل خوف، اصل ڈر تو یہ ہے کہ شمالی کوریا کی جوہری یا جو جدید میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ ایران جیسے ممالک تک نہ پہنچ جائے۔ اچھا، ایران تک؟ جی، کیونکہ ایران کو اسرائیل اپنا سب سے بڑا علاقائی خطرہ سمجھتا ہے، اور ایسی مصدقہ اطلاعات بھی ہیں، رپورٹس آتی رہی ہیں کہ شمالی کوریا اور ایران کے درمیان میزائل ڈیزائن پر، سینٹریفیوج ٹیکنالوجی پر تبادلہ ہوا ہے۔ سینٹریفیوج ٹیکنالوجی یعنی وہ جو جوہری مواد کو، بالکل، جو جوہری مواد کو افزودہ کرنے کے لیے یعنی ایٹم بم بنانے کے قریب لے جانے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ نظریاتی جنگ بھی ہے، ہتھیاروں کی فروخت بھی، اور جوہری ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ، یہ سب مل کر تو ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر بنا رہے ہیں۔ اور عالمی سطح پر اس کے کیا اثرات ہیں؟ بالکل، اور یہاں نظریاتی تقسیم بھی بہت واضح ہے۔ ایک طرف شمالی کوریا، ایک بند آمرانہ امریکہ مخالف ملک، جی، دوسری طرف اسرائیل، جمہوری امریکہ کا قریبی اتحادی، اور شمالی کوریا کا میڈیا تو مسلسل اسرائیل پر سخت تنقید کرتا رہتا ہے۔ جیسے 2021 کا غزہ تنازع ہوا تو شمالی کوریا نے اسرائیل پر انسانیت کے خلاف جرائم کا الزام لگایا اور کھلے عام حماس کی حمایت کی۔ اور دوسری طرف سے اسرائیلی قیادت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اسرائیلی قیادت، جیسے سابق وزیر اعظم نتنیاہو تھے، وہ شمالی کوریا کو ایک خطرناک ریاست قرار دے چکے ہیں۔ انہوں نے تو ایران، شام اور شمالی کوریا کو ملا کر دہشت گردی کا تکون تک کہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ خطرناک ریاست کا لیبل دونوں طرف سے لگایا جا رہا ہے۔ یہ تو ہے۔ اور اس سارے کھیل میں ظاہر ہے امریکہ، چین، روس، ایران، شام جیسے ممالک کے اپنے مفادات بھی جڑے ہیں، جو اس تنازع کو ایک آپ کہہ لیں بڑی عالمی کشمکش کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ کیا حال میں اس محاذ پر کوئی نئی پیش رفت ہوئی ہے، کوئی تازہ بات؟ ہاں، ابھی پچھلے سال ہی 2023 کے آخر میں غزہ جنگ کے دوران دونوں ممالک نے ایک بار پھر سخت بیانات کا تبادلہ کیا۔ شمالی کوریا نے پھر حماس کی حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ اسرائیل نے شمالی کوریا کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اچھا۔
اور اس کے علاوہ ایسے اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں کہ شمالی کوریا اور ایران کے درمیان ہتھیاروں کی تجارت میں پھر سے تیزی آئی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ شمالی کوریا اور اسرائیل کے تعلقات سرد جنگ سے بھی زیادہ سرد، پوشیدہ خطرات سے بھرے ہوئے اور مستقل تناؤ کا شکار ہے۔ بالکل درست۔ براہ راست جنگ کا امکان تو نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن یہ جو بالواسطہ تنازع ہے یہ جاری رہے گا۔ نظریاتی مخاصمت ہے، علاقائی اتحادی ہیں، ہتھیاروں کی فروخت ہے، ممکنہ سائبر حملے ہو سکتے ہیں، جاسوسی، یہ سب اس غیر اعلانیہ جنگ کے ہتھیار ہیں۔ تناؤ کم ہونے کے امکانات تو فی الحال نظر نہیں آتے۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ پورا معاملہ ہمیں دکھاتا ہے کہ آج کی دنیا میں دشمنی کے لیے جغرافیائی قربت ضروری نہیں رہی۔ سیاست، عالمی طاقت کا کھیل اور ٹیکنالوجی کے جو نیٹ ورک ہیں وہ ہزاروں میل دور بیٹھے ممالک کو بھی ایک دوسرے کا سخت مخالف بنا سکتے ہیں۔ یہ صورتحال ہمیں دیگر عالمی تنازعات کو سمجھنے کے لیے کیا کوئی نیا زاویہ فراہم کرتی ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔